نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اس حد تک گر جائے گا۔ ریڈ لائٹ ایریا مائی فٹ۔ کبھی میری پچھلی 7 نسلوں میں سے بھی کوئی وہاں نہیں گیا ہوگا، اور یہ لڑکا کیا ہے جو میں نے اس کے لیے نہیں کیا؟ کس چیز کی کمی رہنے دی ہے؟ اور اسے دیکھو، کبھی یہ خودکشی کی کوشش کرتا پھرتا ہے اور کبھی ریڈ لائٹ ایریا۔ میرے اللہ، کس حد تک گر جائے گا یہ؟ سکندر عثمان نے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے تو گھر کے ملازموں پر بھی بہت اعتراض ہے۔ آخر کیوں اس لڑکی کو انہوں نے اندر آنے دیا؟ گھر کے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے انہیں۔ طیبہ نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ گھر کے معاملات اور مالک کے معاملات پر نظر رکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں معاملہ گھر کا نہیں تھا، مالک کا تھا، سکندر عثمان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور پھر اس میں سے کسی نے بھی لڑکی کو یہاں آتے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اسی دن اسے لایا ہے۔ چوکیدار کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اس نے اس کے ساتھ کسی لڑکی کو آتے نہیں دیکھا، ہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ملازموں کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہوں نے نہ تو کسی لڑکی کو آتے دیکھا اور نہ ہی جاتے، سکندر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے وہ یقیناً اس لڑکی کو اچھی طرح چھپا کر لایا ہوگا۔ شیطانی دماغ ہے اس کا، یہ تو تم جانتی ہو۔ بس اب دعا کرو کہ سارا معاملہ کسی طریقے سے حل ہو جائے، ہاشم مبین کی بیٹی مل جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے، تاکہ میں اس کے بارے میں سوچوں، سکندر عثمان نے کہا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں۔ وہ بے حد بے بس نظر آ رہے۔ وہ اگلے روز صبح معمول کے مطابق اٹھا اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ناشتہ کرنے کے لیے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو اس نے خلاف معمول وہاں سکندر عثمان کو موجود پایا۔ وہ عام طور پر اس وقت ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے، ذرا دیر سے فیکٹری جایا کرتے تھے۔ سالار کو اس وقت انہیں وہاں موجود پا کر کچھ حیرت ہوئی، مگر اس نے ان کے سست چہرے اور سرخ آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ساری رات سو نہیں سکے۔ سالار کو صبح صبح گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار دیکھ کر انہوں نے قدرے ترشی سے اس سے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کالج۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میرے گلے میں یہ مصیبت ڈال کر تم کالج جا رہے ہو؟ جب تک یہ سارا معاملہ ختم نہیں ہو جاتا تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ کتنے بڑے خطرے میں ہو تم۔ کیسا خطرہ؟ وہ کھٹکا۔ میں نہیں چاہتا ہاشم مبین تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے فی الحال تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم گھر پر رہو، سکندر عثمان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کی بیٹی مل جائے، پھر تم دوبارہ کالج جانا شروع کر دینا۔ اس کی بیٹی اگر 1 سال تک نہیں ملے گی تو کیا میں 1 سال تک اندر بیٹھا رہوں گا؟ آپ نے اس سے میرے بیان کے بارے میں نہیں بتایا، سالار نے تیز لہجے میں کہا۔ میں اسے بتا چکا ہوں، ثنیا نے بھی تمہاری بات کی تصدیق کر دی تھی۔ ان کے لہجے میں ثنیا کا نام لیتے ہوئے تلخی تھی۔ مگر ہاشم مبین ابھی بھی مصر ہے کہ اس کی بیٹی کو تم نے ہی اغوا کیا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ اسے یقین نہیں آتا تو نہ آئے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، سالار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا، مجھے پڑتا ہے۔ تم ہاشم مبین کو نہیں جانتے، وہ کتنے اثر و رسوخ والا آدمی ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے، اس کا اندازہ صرف مجھے ہے۔ میں نہیں چاہتا وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے، اس لیے ابھی تک تم گھر پہ ہی رہو۔ سکندر عثمان نے اس بار کچھ نرم لہجے میں کہا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی سختی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ بات نہیں مانے گا۔ پاپا، میری اسٹڈی کا حرج ہوگا، سوری، میں گھر پر نہیں رہ سکتا، سالار نے سکندر عثمان کے لہجے کی نرمی کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ تمہارا حرج ہوتا ہے یا نہیں، مجھے اس سے میں کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف تمہیں گھر پر دیکھنا چاہتا ہوں، سمجھے تم؟ اس بار انہوں نے اچانک بھڑک کر بلند آواز میں کہا۔ کم از کم آج تو مجھے جانے دیں، مجھے کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں۔ تم وہ کام ڈرائیور کو بھی بتا سکتے ہو، وہ کرائے گا، یا پھر کسی دوست کو فون کر دو، سکندر نے حتمی انداز میں کہا۔ مگر پاپا، آپ مجھے اس طرح، سکندر عثمان نے اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ وہ کچھ دیر بآواز بلند بڑبڑاتا رہا، پھر تنگ آ کر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اسے باہر نہیں نکلنے دیں گے، مگر اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ثنیا کو سامنے لانے کے بعد اس کی اپنی فیملی اور ہاشم صاحب کی فیملی مطمئن ہو جائے گی، اور کم از کم یہ مصیبت اس کے کندھوں سے اتر جائے گی۔
مگر اس کے لیے سکندر عثمان کا یہ انکشاف حیران کن تھا کہ ہاشم مبین ابھی بھی اس کے بیان پر یقین نہیں کیا۔ سالار وہاں بیٹھا ناشتہ کرتے کرتے کچھ دیر تمام معاملات پر غور کرتا رہا۔ کالج نہ جانے کا مطلب ہے گھر میں بند ہو جانا تھا، مگر اس کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ اس کا موڈ یکدم آف ہو گیا۔ ناشتہ کرتے کرتے اس نے اسے ادھورا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سکندر صاحب، میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے جب ملازمہ نے کچھ جھجکتے ہوئے ان کے پاس آ کر کہا۔ ہاں کہو، پیسوں کی ضرورت ہے؟ سکندر عثمان نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا۔ وہ اس معاملے میں خاصے فراخ دل تھے۔ نہیں صاحب جی، ایسی کوئی بات نہیں، میں کوئی اور بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ بولو۔ وہ ہنوز اخبار میں منہمک تھے۔ ملازمہ کچھ دیر پریشان سی لگ رہی تھی۔ ناصرہ نے بہت سوچ سمجھ کر سالار اور امامہ کے بارے میں سکندر عثمان کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے یہ سب کچھ اب بہت پریشان کن لگ رہا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ جلد یا بدیر یہ پتہ چل جائے کہ ان دونوں کے درمیان رابطے کے لیے کا وہ ذریعہ رہی ہے، اور پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو پولیس کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اپنے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے سکندر عثمان کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاکہ کم از کم وہ دونوں گھرانوں میں سے کسی ایک کی ہمدردی اپنے ساتھ رکھے۔ چپ کیوں ہو؟ بولو۔ سکندر عثمان نے اسے خاموش پا کر کہا۔ وہ کافی دیر خاموشی سے کھڑی رہی تھی۔ سکندر صاحب، میں آپ کو سالار صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، ناصرہ نے بالآخر ایک طویل وقفے کے بعد کہا۔ سکندر عثمان بے اختیار اخبار اپنے چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ سالار کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اخبار سامنے پڑے ہوئے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہا۔ سالار صاحب اور امامہ بی بی کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ سکندر عثمان کا دل بے اختیار اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا؟ بہت دن پہلے ایک دن سالار صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کا موبائل اپنی بیٹی کے ہاتھ امامہ بی بی کو پہنچا دوں۔ سکندر عثمان کو لگا کہ وہ دوبارہ کبھی ہل نہیں سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہاشم مبین کا خیال اور ان کا اصرار ٹھیک تھا، ان کے بدترین قیاس اور اندازے درست تھے۔ پھر انہیں اپنی آواز کسی کھائی سے آتی لگی۔ میں نے انکار کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، مگر انہوں نے مجھے بہت دھمکایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، جس پر مجبوراً میں نے وہ موبائل امامہ بی بی تک پہنچانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے ناصرہ نے اپنے بیان میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے کچھ دن بعد ایک دن سالار صاحب نے کہا کہ میں کچھ کاغذات امامہ بی بی تک پہنچاؤں اور پھر اسی وقت ان کاغذات کو واپس لے آؤں۔ میں نے اپنی بیٹی کے ذریعے وہ کاغذات بھی امامہ بی بی کے پاس پہنچا کر واپس منگوا لیے اور سالار صاحب کو دے دیے۔ میں نے سالار صاحب سے ان کاغذات کے بارے میں پوچھا، مگر انہوں نے نہیں بتایا، مگر مجھے شک تھا کہ شاید وہ نکاح نامہ تھا، کیونکہ اس وقت سالار صاحب کے کمرے میں 5 لوگ موجود تھے، ان میں سے ایک کوئی مولوی بھی تھا۔ سکندر عثمان کو وہاں بیٹھے بیٹھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ یہ کب کی بات ہے؟ امامہ بی بی کے جانے سے چند دن پہلے کی، ناصرہ نے کہا۔ تم نے مجھے اس کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں بہت خوفزدہ تھی صاحب جی۔ سالار صاحب نے مجھے بہت دھمکیاں دی تھیں کہ اگر میں نے آپ کو یا کسی اور کو اس معاملے کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے یہاں سے باہر پھینکوا دیں گے، ناصرہ نے کہا۔ وہ لوگ کون تھے؟ انہیں پہچانتی ہو؟ سکندر عثمان نے بے حد اضطراب کے عالم میں کہا۔ بس ایک کو، حسن صاحب تھے۔ اس نے سالار کے ایک دوست کا نام لیا۔ باقی اور کسی کو میں نہیں پہچانتی، ناصرہ نے کہا۔ میں بہت پریشان تھی، آپ کو بتانا چاہتی تھی، مگر ڈرتی تھی کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مگر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اور کون کون اس کے بارے میں جانتا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا۔ کوئی بھی نہیں، بس میں، میری بیٹی اور میرا شوہر، ناصرہ نے جلدی سے کہا۔